اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ طیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم من اول دہر الی ابد الآبدین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام دین سیکھنے کا جو ہمارا سلسلہ ہے، ہم مطہرات میں تھے، تو مطہرات میں سے ایک یہ ہے کہ نجاست خور حیوان کا استبراء۔ جو حیوان انسان کا پائخانہ خانے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس حیوان کا پیشاب اور پائخانہ نجس ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے نجاسات میں اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس حلال جانور حیوان کا جو پیشاب اور پائخانہ نجس ہو چکا ہے نجاست خانے کے عادی ہونے کی وجہ سے، وہ پاک ہو جائیں، تو اس کا استبراء کرنا ضروری ہے، اور استبراء کا عمل جو متحقق ہو جائے گا تو اس استبراء کو اس حیوان کے پیشاب اور پائخانے کی طہارت کا سبب قرار دیا جاتا ہے۔ اس استبراء کا طریقہ یہ ہے، جو طہارت کا سبب ہے، کہ جو حیوان انسان کا پائخانہ کھانے کا عادی ہے اسے انسان کا پائخانہ کھانے نہ دیا جائے، اور دوسری بات اسے پاک غذا کھانے دی جائے۔ تیسری بات یہ کہ اتنے عرصے تک اسے پاک غذا کھانے دی جائے اور پائخانہ کھانے سے روکا جائے کہ اب لوگ کہیں کہ یہ انسان کا پائخانہ کھانے کا عادی نہیں رہا ہے، اس کی یہ عادت چھوٹ چکی ہے، تو اس وقت یہ استبراء واقع ہوگا، اور یہ استبراء اس کے پیشاب اور پائخانے کے پاک ہونے کا سبب ہوگا، اسی طرح مطہر قرار پائے گا۔ اب یہاں پر ہمارے پاس احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر وہ حیوان اونٹ ہو تو 40 دن تک اس کو پاک غذا دی جائے اور انسان کا پائخانہ کھانے سے اسے روکا جائے، اور اگر وہ ہمارے پاس گائے ہو یا بھینس وغیرہ بھینس ہو تو اسے 20 دن تک انسان کا پائخانہ کھانے سے روکا جائے اور پاک غذا دے دی جائے، اور اگر وہ بھیڑ بکری ہو تو 10 دن تک اس کا استبراء کیا جائے، اور اگر مرغا بھی ہو تو 7 سے 5 دن تک اس کا استبراء کیا جائے، یعنی اسے پاک غذا دی جائے اور انسان کا پائخانہ کھانے سے روکا جائے، اور اگر وہ گھریلو مرغی ہے تو 3 دن تک اسے پاک غذا دی جائے۔ اس طرح سے ان کا استبراء واقع ہو جاتا ہے، تو ان کا پیشاب اور پائخانہ جو نجس تھا پہلے، اب وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس مطہرات میں سے ہے کہ مسلمان کا غائب ہو جانا۔ مسلمان کا غائب ہو جانا یہ مسلمان کی ان اشیاء کے پاک ہونے کا باعث اور سبب ہوگا جو اشیاء اس کے استعمال کے تحت ہو، جیسے کہ اس کے کپڑے، جیسے اس کا بچھونا، جیسے وہ برتن جو وہ استعمال کرتا رہتا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس مسلمان کے جو بالغ ہے یا نابالغ ہے لیکن ممیز ہے، اس کے استعمال میں جو کپڑے ہیں وہ نجس ہو گئے، یا جو بچھونا بستر وغیرہ ہے وہ نجس ہو جاتا ہے، یا برتن جو اس کے استعمال میں ہیں وہ نجس ہو جاتے ہیں، لیکن وہ غائب ہو جاتا ہے، اور آپ کے پاس عقلائی احتمال موجود ہے کہ عقلائی طریقہ ہے وہ یہ کہ اس نے لباس کو پاک کر دیا ہوگا، بچھونے بسترے کو پاک کر دیا ہوگا، برتنوں کو پاک کر دیا ہوگا، چونکہ وہ ہمیشہ صفائی ستھرائی پسند ہوتا ہے، گندگی پسند نہیں کرتا ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں عقلائی احتمال ہوتا ہے کہ اس نے یہ چیزیں پاک کر دی ہیں، لیکن اب وہ موجود نہیں ہیں، تو ہم اس سے کیسے پوچھتے کہ تم نے یہ چیزیں پاک کی ہیں یا نہیں کی ہیں؟ تو عقلائی احتمال کی بنا پر
اس کے غائب ہونے کی صورت میں، اس کے موجود نہ ہونے کی صورت میں ان چیزوں کو پاک شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر ممیز بچہ ہے، ممیز بالغ انسان ہے لیکن غیر ممیز ہے، لیکن عموماً اس میں یہ تمیز ہوتی ہے کہ وہ طہارت اور نجاست کی باتوں کو جانتا ہے، تو اس کی چیزیں بھی پاک شمار کی جائیں گی اس کے غیر موجودگی کی صورت میں، کیونکہ عقلائی احتمال یہ ہے کہ اس نے یہ چیزیں پاک کر دی ہوں گی، کیونکہ عموماً یہ شخص صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پر جو چیز آپ کے پاس ہے اس کو پاک شمار کریں گے۔ اگر آپ کے پاس اس کے متعلق علم ہو تو اس کو پاک شمار کیا جائے گا، یا آپ کے پاس اس کے متعلق اطمینان ہو، کسی بھی اعتبار سے حاصل ہو جاتا ہے تو اس کو بھی پاک شمار کیا جائے گا۔ تیسرا طریقہ یہ کہ دو عادل شخص جو کہنے میں سچ بولتے ہیں وہ آ کے بتا دیتے ہیں کہ فلاں چیز، جو مثال کے طور پر فلاں لباس یا بشونہ پیشاب سے نجس ہو گیا تھا، وہ اب پاک ہو چکا ہے، تو اب ہم اس بشونے یا لباس کو پاک شمار کریں گے، ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اسی طرح اگر ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ فلاں چیز پاک ہے تو اس کی گواہی بھی قابل قبول ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اس کے کہنے پر اطمینان حاصل ہوتا ہو اور آپ کو اعتماد ہو کہ یہ ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا اور غلط بیانی سے بھی کام نہیں لیتا ہے۔ ان چاروں صورتوں میں وہ چیز اگرچہ آپ نے پاک نہیں کی ہے لیکن پھر بھی اس کو پاک شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ آتا ہے کہ آپ جو ہیں اپنا لباس، برتن اور بشونہ وغیرہ کسی کے سپرد کر دیتے ہیں کہ اس کو پاک کر دیں، اور وہ پاک کر کے آپ کو بتا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر دھوبی کو آپ کپڑے دیتے ہیں تو دھو لے، تو وہ آپ کو دھو کر دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے پاک کر دیے، تو اس کو بھی پاک شمار کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک اہم مسئلہ آتا ہے کہ جو نارمل شخص ہے اس کے لیے تو یہ احکام بیان ہو گئے، لیکن جو اب نارمل شخص ہے یعنی وسواسی شخص جو زیادہ شک کرتا ہے، پتہ نہیں یہ چیز پاک ہوئی یا نہیں، اتنی مرتبہ دھو تو لیا ہے، پتہ نہیں پاک ہوئی یا نہیں، یہ لباس کو میں نے 2 مرتبہ دھو تو لیا ہے، پتہ نہیں پاک ہوا یا نہیں، برتن کو میں نے 3 مرتبہ دھو تو لیا ہے لیکن پتہ نہیں پاک ہوا یا نہیں۔ تو اس طرح کا شکی مزاج اور وسواسی انسان وہ ان اپنی چیزوں کو پاک شمار کیسے کرے، یعنی دوسروں کی نظر میں اس کی چیزیں پاک شمار کیسے ہوں اور اس کی نظر میں وہ پاک چیزیں شمار کیسے ہوں۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ نارمل شخص اگر 1 مرتبہ دھو دیتا ہے تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، نچوڑنے کے ساتھ اگر لباس وغیرہ ہوں اور برتن وغیرہ ہوں تو 1 مرتبہ پانی ڈالنے کے ساتھ جب پاک ہو جاتی ہیں، یا 2 مرتبہ پاک کرنا ضروری ہوتا ہے اگر نجاست پیشاب کی ہو۔ تو عام لوگ جس طرح اپنی چیز کو پاک شمار کرتے ہیں، کر دیتے ہیں، تو ان کی چیز پاک ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اس کا حکم بھی یہی ہے، وسواسی اور شکی شخص جو ہے وہ عام لوگوں کی طرح 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ دھوئے گا اور نچوڑے گا اگر کپڑے ہوں، تو اس کے بعد اس کی ان چیزوں کو اور کپڑوں کو پاک شمار کیا جائے گا اور اس کے مزید شک کی کوئی پرواہ نہ کی جائے گی۔ خود اس کے لیے بھی یہی حکم ہے اور دوسروں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اب یہاں پر عام طور پر یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ ہم جب زیادہ تر پاکائی کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر بہت ہی باریک بینی سے کبھی کبھی کام لیتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے فلاں چیز پاک ہے یا نہیں۔ تو اس چیزوں کی جو باریک بینی ہے اس سے اسلام نے مذمت کی ہے اور دین نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ عموماً جو طریقہ ہے چیزوں کے پاک کرنے کا، اس طرح سے اگر آپ پاک کر لیتے ہو تو وہ پاک ہو جاتی ہے، مزید جو اس میں شان بین کرنے کی، تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت
نہیں رہتی ہے۔ اگر کوئی چیز ایک مرتبہ دھونے کا حکم ہے اور آپ نے ایک مرتبہ دھو لیا ہے تو وہ پاک ہو گئی، اور کسی چیز کو 2 مرتبہ دھونے کا حکم ہے اور نچوڑنے کا حکم بھی ہے، اگر لباس ہے تو وہ 2 مرتبہ دھو دیتے ہیں اور نچوڑ لیتے ہیں، دھول نکل جاتا ہے تو وہ پاک ہو گئی، مزید اس میں شان بین تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اسی طرح جو چیز پاک ہے آپ کے پاس، آپ شک کرتے ہیں پتہ نہیں بچوں نے اس کو نجس کیا ہوگا، گندا کیا ہوگا، تو اس طرح کے احتمال کی کوئی قیمت نہیں ہے شریعت میں۔ اسی طرح احتمال دیتے ہیں کہ فلاں نجس چیز اس کو جو ہماری پاک چیز ہے اس کو ساتھ لگی ہے، پتہ نہیں گیلی تھی نہیں تھی، نجس کر دیا نہیں کر دیا، اگر گیلی تھی تو نجس ہو گیا ہے، اور یہ ہے کہ وہ چیز اس سے ٹکرائی یا نہیں ٹکرائی، اگر ٹکرائی تو نجس ہو گیا ہوگا، کیونکہ ہو گیا ہوگا، نجس ہو گئی ہوگی، رطوبت لگی ہوگی، یہ ساری چیزیں اہمیت نہیں رکھتی ہیں اسلام میں۔ اسلام میں جس چیز کی اہمیت ہے کہ یقین، آپ کو یقین ہو کہ نجس ہے تو اس کو نجس شمار کریں گے، اور آپ کے پاس اگر یقین ہو کہ پاک ہے تو اس کو پاک ہی شمار کیا جائے گا جب تک کہ اس کے نجس ہونے کا علم آپ کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد مطہرات میں سے ہے کہ ذبیحہ کا خون جب نکل جاتا ہے تو ذبیحہ میں جو خون باقی رہ جاتا ہے وہ خون پاک رہتا ہے۔ تو اب ذبیحہ جو حلال جانور ہوتا ہے، گائے بھینس ہو یا بھیڑ بکری ہو یا اونٹ وغیرہ، اس طرح کے جانور جب اس کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا جاتا ہے تو اس سے خون نکلتا ہے، تو جو خون باہر نکلتا ہے ذبح کرنے کے بعد وہ تو نجس ہوتا ہے، اور معمول کے مطابق جو خون باہر نکل کر ختم ہو جائے، ختم ہونے کے بعد جو خون باقی بچ جاتا ہے بدن کے اندر، تو وہ خون پاک رہے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ جو خون بچ جاتا ہے ذبیحہ کو ذبح کرنے کے بعد، اور معمول کے مطابق جو خون نکلتا ہے ذبیحہ کو ذبح کرنے کے بعد وہ خون نکل جاتا ہے، اب جو باقی بچ گیا وہ خون پاک شمار ہوگا، اور جو باہر نکلا ہے وہ نجس شمار ہوگا۔ البتہ ذبح والی جو جگہ ہے اس جگہ پر جو خون لگا ہوا رہتا ہے وہ پلید ہی ہوتا ہے، اس کو پاک کرنا لازمی ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ جو حکم ہے ذبیحہ کا خون اندر رہ جائے، یہ مخصوص ہے حلال جانور کے ساتھ، اگر حرام جانور کو ذبح بھی کر دیا جائے تب بھی اس کا خون تب بھی اس کا خون نجس رہے گا جو اس کے اندر باقی رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد برتنوں کے احکام، اس میں تھوڑی تفصیل ہے، آئندہ درس میں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔